بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب کو پتہ ہے نا ہمارا کون سا ٹاپک چل رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، اولو العزم انبیاء یعنی بڑے نبی۔ کتنے ہیں؟ 5۔ اور ہم نے ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری بھی سن لی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوریز بھی سن لی ہیں۔ اب آج سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بہت ذکر آیا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے دیکھا ہے نا مووی میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام ایجپٹ کے کنگ بن گئے تھے تو ان کی پوری فیملی یعنی بنی اسرائیل والے ایجپٹ شفٹ ہو گئے تھے اور سب وہیں رہنے لگے تھے۔ ایجپٹ میں اس وقت جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ فرعون کہلاتے تھے، حالانکہ ان سب کے ریئل نیمز کچھ اور ہوتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، اور اس زمانے میں یک بنی اسرائیل قوم بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ لیکن جب اس فرعون کی ڈیتھ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے بعد جو فرعون آیا وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل قوم پر بہت زیادہ مصیبتیں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا تھا، مطلب میں اللہ ہوں، سب میری عبادت کریں۔ اب اس زمانے میں بنی اسرائیل قوم کا بہت برا حال تھا، انہیں بہت ہی کمزور اور بے عزت بنا کر رکھا گیا تھا۔ باقی ایجپٹ کے لوگ سب اچھے طریقے سے رہتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، جس کا جو دل چاہتا تھا ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ اس فرعون کی جو وائف تھی وہ بی بی آسیہ علیہ السلام تھی، جو کہ بہت نیک اور اللہ پر ایمان رکھنے والی مومنہ خاتون تھی۔ وہ جو 4 بیسٹ ویمن آف پیراڈائز جنہیں کہا گیا ہے نا کہ جنت کی 4 بیسٹ عورتیں، ان میں بی بی آسیہ علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ ایک بار فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک طرف سے آگ نکلتی ہے اور ایجپٹ کی طرف بڑھتی ہے، اور یہ آگ ایجپٹ کے تو سب لوگوں کو جلا دیتی ہے، لیکن اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر بچے رہتے ہیں۔ اب جب وہ اس خواب سے اٹھا تو وہ بہت وحشتناک ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں جنہیں وہ عالم سمجھتا تھا نا، جن لوگوں کو، انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ایجپٹ کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب فرعون نے ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، بوائے پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے اور گرل پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اب چھوٹے چھوٹے بوائز جو پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماما بہت پریشان ہوئی کہ اگر فرعون کے سولجرز کو پتہ چل گیا تو وہ تو قتل کر دیں گے۔ اب اللہ نے ان کے دل میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ اس بچے کو دریا میں بہا دیں اور سیڈ نہ ہوں اور ڈریں بھی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماما نے انہیں ایک صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی جاتی تھیں، وہ صندوق دریا پر فلوٹ ہوتے 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 اس سائڈ پر پہنچ گیا جہاں فرعون کا کاسل تھا۔
اب جب فرعون اور اس کی وائف نے دیکھا کہ ایسے ایک صندوق فلوٹ ہوتا ہوا آیا ہے تو انہوں نے اس کو نکلوایا، اور جب اسے کھولا تو اس میں یہ چھوٹا سا بچہ۔ اب بی بی آسیہ علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو انہیں فوراً اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی، انہوں نے فرعون سے ریکویسٹ کی کہ پلیز اس بچے کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون بی بی آسیہ علیہ السلام کی ریکویسٹ مان گیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے کاسل میں ہی رہنے لگے۔ اب جو حضرت موسیٰ کی ریئل ماما تھی وہ بہت پریشان تھی کہ ان کا بیبی تو فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں۔ جب اس چھوٹے سے بچے کو بھوک لگی اور وہ رونے لگا تو کتنے ہی لیڈیز نے کتنے ہی وہاں پر کوشش کی کہ وہ کسی طرح ملک پی لیں، لیکن وہ کسی سے بھی مان ہی نہیں رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی بہن نے وہاں پر آئیڈیا دیا کہ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں، وہاں پر ایک بہت اچھی خاتون ہے، ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں۔ اور وہ اچھی خاتون کون تھی؟ وہ تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریئل ماما، لیکن یہ بات تو وہاں کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ جب وہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک پینا شروع کر دیا۔ اس طرح اب جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی انہیں ان کی ماما کے پاس لانا پڑتا۔ اب ہم نے کیا سیکھا کہ کوئی بھی ظالم جتنا بھی ظلم کر لے، جتنی بھی زبردست پلاننگ کر لے، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اللہ کو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو پیدا کرنا تھا تو اس نے کیا، ان کو بچانا تھا تو اس نے بچایا، اور اس طرح بچایا کہ خود فرعون کے اپنے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور ان کی ماما بھی ان سے مل سکیں۔ کتنی زبردست پلاننگ تھی نا اللہ میاں کی۔ حالانکہ فرعون نے تو ہزاروں بوائز کو قتل کروایا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے کاسل میں جوان ہوئے۔ اب اس سے آگے کی سٹوری انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔